بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ سرخ شار رے پہنے پوری سج دھج سے تیار ہوئی میں خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ میں اپنے اجلا عروسی میں بیٹھی اپنے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومانٹک خواب دیکھا تھا اور ازدواجی زندگی کا، مگر یہ میرا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا تھا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا یا کوئی عمر رسیدہ شخص تھا، بلکہ وہ پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کے انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں بہت ناراض ہوئی اور بہت دن تک گھر والوں سے بول چال بند کر دی تھی۔ ایک روز میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، ہم سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اظہر ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی انسان نہیں ہے، اچھا خاصا پیسے کما لیتا ہے۔ کیا تم صرف اس وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال سے شادی شدہ تھا؟ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی بدلنے پڑتے ہیں میری پیاری بیٹی۔ پھر بھی اگر تم خوش نہیں ہو تو میں منع کر دیتی ہوں۔ اظہر کی ماں کو فون پر کر کے انکار کر دیتی ہوں۔ تم رات تک مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں بتا دینا۔ امی یہ کہہ کر چلی گئی تھی اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے ہاں کرنی چاہیے یا منع کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں ماریا کی کال آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی اس کشمکش کا ذکر اپنی دوست سے کر کے پوچھوں، کوئی اچھا مشورہ ہی دے دے گی۔ لیکن کال یس کرنے کے بعد میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے جب ماریا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے اور قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں ساری سن کر میں جو اپنی پریشانی بھول ہی چکی تھی، الٹا ماریا کو تسلی دینے لگی تھی جس نے بھی 6 ماہ پہلے شادی کی تھی اور اب اتنے کم وقت میں ہی ایسا بھیانک نتیجہ سامنے اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے تو اچھی طرح سے اندازہ ہی ہو گیا تھا کہ دنیا بہت مطلب پرست ہوتی ہے اور فریبی بھی، اور بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا ہی عقل مندی کا کام ہے کیونکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست محسوس ہونے لگا تھا اور میں اسی وقت اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا، امی، میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئی، ساتھ ہی انہوں نے میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور بہت سی دعائیں دی۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سجے سنورے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لکھی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے قریب آئی اور بولی، میری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئے ہو، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ساری خوشیاں مجھے دے گئی ہو۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا، آنے والے حسین لمحے کا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اظہر اندر آ گیا۔ اور جس طرح اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خاموشی سے واپس چلا گیا۔
دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھولا ہوگا، انہیں اس وقت میری دلجوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ کنڈا لگا ہوا تھا اور اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی، مجھے اپنی بھاری اور کامدھاوا لباس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ صبح سے رات تک بے آرام رہنے کی وجہ سے مجھے نیند بہت سخت آنے لگی تھی۔ بھاری لباس کو سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھولی تو اظہر بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوا تھا اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، اظہر نے اتنے پیار سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کو میں بھول ہی گئی تھی۔ اس وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی، پھر تصویر پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ میرے لبوں پر پھر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون اور خوش تھی۔ مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلدی ہم قریب آئیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج بھی اظہر کمرے میں نہیں آیا تھا اور باجی کی تصویر کو لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں پریشان سی بیٹھی دیکھتی رہی تھی، مجھے اس پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شور ملا تھا کہ انہیں بلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر کمرے میں سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکا تھا۔ میں بے بس سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے دروازے پر کان لگا کے بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسروں کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، صرف کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے۔ ہمارے گھر والدین اس معاملے میں کسی کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب امی کی دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی کو دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی اور ابو کو بہت پسند تھا اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر کہا تھا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننی چاہیے وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی بس یوں ہی اندر کمرے میں تھی اور دل کیا باہر آ جاؤں، اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی، پگلی، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا،
باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی تو بہت سجی سنوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہو یا پھر نیند زیر اثر۔ اس دن وہ شاید جلدی میں تھے، تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بہتابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب پر بجلی بن کر گری تھی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ دیتا ہی ہے۔ کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنی معاملات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جاتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک یہ موقع نہ ملا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سستیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تنگ آ کر میں نے کہا۔ وہ تو روتے ہوئے بولی، تم مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو، صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان الفاظ پر غور کرتی، کوئی سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔ میرے کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شابور تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ میری بہن بہت نیک تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح اظہر کے باہر جانے کے بعد میں ٹہلتے ہوئے برابر والے کمرے میں گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں صوفے، سیٹ اور ایک الماری بھی، کوئی دوسرے سامان نہ تھا۔ میں نے الماری کھولی تو کچھ دواؤں کے خالی ریپر میری نظر سے گزرے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ شاید باجی کی دعائیں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا، مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میری سمجھی شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی، میں وہ ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپر اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں آ گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی نشے آور دواؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے شاید حیرت ہوئی اور میں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھایا اور چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں نے ان سے بے چینی محسوس کر لی، لیکن میں صاف نظر انداز کر گئی، کیونکہ اگر وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا تھا تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی یہ عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اس لیے باجی بھی ان کی دوائیں اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی عادت چھڑوا سکے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پسندیدہ ڈش کڑھائی گوشت ہے، میں کچن میں بنانے کے لیے چلی گئی، لیکن کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، میں آج اس بات پر عمل کر کے اظہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ باجی بھی اظہر کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ ڈشز ضرور بناتی تھی۔ میں نے کھانا بنانے کے بعد ملازمہ سے ٹیبل سیٹ کروایا اور ہم ڈنر کرنے لگے۔ اظہر کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور دل کھول کر تعریف کی۔ کیا تم اتنا مزیدار کھانا بناتی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
اظہر کے اس غیر متوقع سوال پر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ سوال سے زیادہ ان کے پوچھنے کا انداز عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے اس بات کا ساس کی موجودگی میں کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہی۔ اس بار اظہر نے عجیب انداز میں اپنا سوال دہرایا تو ساس نے جلدی سے مجھے ایک کام سے کچن میں بھیج دیا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو دھیمی آواز میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے اظہر کا اس طرح کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو نشہ کرتا ہے، پھر آپ نے اس جیسے شخص کے لیے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری بہن اور اس کی بیوی کی موت کے صدمے نے اسے نڈال کر دیا اور اپنے غم کو بلانے کے لیے وہ اس سب میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے رات کو پھر سے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو باجی کی وہی خواب میرے سامنے آیا۔ وہ مجھ سے انصاف مانگ رہی تھی۔ آخر یہ کیسا انصاف مانگ رہی ہے؟ باجی کو یوں خواب میں دیکھ کر میں بے چین سی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے۔ کیا میری باجی کی موت حادثاتی تھی یا پھر کوئی اور ہی معاملہ تھا جس میں باجی کی موت کی ڈکلیئر کی گئی تاکہ مجھے وجہ تو پتہ چلے کہ مگر کمرے میں ایسا کوئی کاغذ ہی نہیں ملا۔ صبح شور کے گھر سے باہر جاتے ہی اس کے کمرے کی صفائی کے بہانے سے وہاں سے بھی دیکھ لیا مگر کچھ خاص حاصل نہ ہوا۔ اب صرف ساس کا کمرہ رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ الماری سے ایک اسپتال کی رپورٹ ملی جس میں باجی کی موت کی وجہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو قرار آ گیا اور تھوڑی سی شرمندہ بھی ہوئی کہ میں اپنی ہی گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ دن یوں ہی اظہر کے دھوپ چھاؤں والے رویے کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایک رات میں نے یوں ہی دیکھا کہ جب وہ دوسرے کمرے میں کے اندر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک نہیں 2 فریم تھے۔ ایک تو میں پہچان گئی تھی، وہ آپی کی تصویر والا فریم تھا، اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا۔ مگر سسپینس کی بات تو یہ تھی کہ اس دوسرے فریم میں کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور وہ بھید جاننا چاہتی ہوں جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ حسب معمول اظہر کے کمرے میں آتے ہی اور باجی کی تصویر کو ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھ رہے تھے، جب تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کی پشت کو دیکھا اور جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرے کے لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے سامنے آ رکی۔ میں نے دروازے کے نام آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا ہوں اور بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصویر کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تصویریں جو مجھے نظر نہیں آئی مگر اس کی دل دہلانے والی بات سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا، باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی آوازیں پھر سے میرے طرف متوجہ تھی۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے 23 میں نپٹا چکی تھی، پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے۔
میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جانا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھی اور الماری کی لاک دروازہ مجھے منہ پر چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر باجی کے پاس جانے کے پلان بنا رہا تھا۔ میں مایوسی سے کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشانی سے آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ لوں۔ میں نے تابیداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کو بتایا۔ وہ نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پر کال یس کی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑایا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر نیچے ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی توجہ دلواؤں گی کہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونک سانس کی کافی دیر تک بات رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر آخر ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی تھی۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا سا لفظ سے میرے ہوش اڑ گئے۔ شاید کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر اثر کر رہی ہے، میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کی بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے، لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا اثر الٹا ہوا ہے، مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز سے جو ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کیا کا اوبرا تھا، مت بولے سلمہ صاحبہ کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک ذہنی مریض ہے اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے، اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیں اور صبر سے کام لیں، علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو میرے پیسے یاد رکھنا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس چیز کا انصاف مانگ رہی تھی۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے سے اٹھی تو اظہر بے چینی سے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ اس نے اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما کر رکھا اور بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولی، ہاں بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے موبائل میں نے نکالا اور اپنے والدین کو فون کر کے ساری بات انہیں بتائی۔ ان کے لیے بھی اس ساری بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کو کہا، کیونکہ اس وقت میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتاتے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے
یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مارا کہ اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے مجھے مارنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہر ملا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے ذریعے اظہر اور اس کی سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا گیا اور اظہر کو اور خوبصورت لڑکیوں سے اظہر نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔